السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کے پی کے میں ایک بڑا زبردست قسم کا بل آیا اور جس بل کو پاس بھی کر لیا گیا، اور ایک مجوزہ بل جو صحافیوں سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بحث جاری ہے۔ ایسا بل ہے جس میں ایک لفظ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا آج اس کی پارٹی نے اس کو خود ہی دفن کر دیا۔ آج کے پی کے اسمبلی سے پاکستانی عوام کے لیے ایک ایسا پیغام آیا کہ ہم تو ایلیٹ کلاس کے نمائندے ہیں، ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں، باقی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ سارا ایسے وقت میں ہوا کہ جب زیارت کے اندر خودکش حملہ ہوا، 9 اہلکار شہید ہو گئے۔ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، کے پی کے اندر جگہ جگہ کو ٹورسٹ آتا ہے تو مارا جاتا ہے، جگہ جگہ عجیب و غریب صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر بہت ہی بری طرح خراب ہے، گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور ایسے حالات کے اندر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے کو، ہر ممبر صوبائی اسمبلی کے پی کے کو، اس کو اور اس کی شریک حیات کو ساری زندگی کے لیے ایک بلو پاسپورٹ ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو ایئرپورٹ کے اوپر خصوصی پروٹوکول چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹول ٹیکس کے اندر استثناء چاہیے تمام ایم پی ایس کو۔ پھر کہتے ہیں سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے اوپر بھی ہمارا نام لکھ دیا جائے اور ہمیں اس کا استحقاق ہونا چاہیے کہ ہم جب مرضی اس کو استعمال کریں۔ سیکیورٹی، ہر رکن کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اسلحہ لائسنس 8 لائسنس ہر ایم پی اے کو دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 لائسنس بلا معاوضہ اور 4 فیس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی ایم پی اے کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ ایم پی اے صاحب بے شک 4 5 10 قتل کر کے بھی آ جائیں۔ اور سرکاری اداروں کا معائنہ تمام ارکان اسمبلی کر سکیں گے، جس مرضی دفتر میں جا کے وہ گھس جائیں، جو ان کا کام کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح اس بل کا یہ بھی حصہ ہے کہ مراعات میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی ہوگی۔ جو مراعات ارکان اسمبلی کی ہیں، اگر وہ کوئی پوری نہیں کرتا، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو پریویلیج موشن اس کی آئے گی، اس کے تحت کارروائی ہوگی اور اس کا پوری طرح سے مواخذہ ہوگا۔ استحقاق کمیٹی کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے، اور ایسے دن میں یہ سب کچھ ہوا ہے جب زیارت میں پولیس چوکی کے اوپر خودکش حملہ ہوا، 9 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ معاملہ صرف کے پی کے کی حد تک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سال 2 سال میں جو تماشا ہو رہا ہے، اس ملک کو مال غنیمت کی طرح جس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ آپ ایف بی آر کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ جوڈیشری کے لوگوں کے تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ بیوروکریسی پورے پاکستان کی مختلف صوبوں کی، فیڈرل کی، اس کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر لیں، آپ ان کی گاڑیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دینے کی بات کر لیں، اربوں روپے اس پہ لگائے گئے، باقی جہاز کی تو بات بڑی ہو چکی۔ یعنی ہر شعبے کے اندر، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو ارکان اسمبلی ہیں، وہ پوری طرح میسیج دے رہے ہیں پاکستان کی 24 کروڑ لوگوں کو، 25 کروڑ لوگوں کو کہ بھائی آپ کا یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو لوٹنے کا حق بھی ہمیں ہے۔ تو آج یہ بل پاس کر کے ہمارے دوستوں نے یہ عوام کو ایک دفعہ پھر یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کس کھیت کے، کس باغ کی مولی ہیں، کیا ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علی پرویز ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم فی الحال پٹرول مہنگا سستا نہیں کر سکتے، مہنگا ہی رکھیں گے۔ یعنی سالسی دنیا جہان کی ہم نے کروا لی، دنیا جہان کے ہم چودھری بن گئے، لیکن اس کے ثمرات ایران کے اندر تو عام بندے تک پہنچ گئے ہیں، امریکہ تو ریلیکس ہو گیا ہے، پورے ممالک کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، چائنا کو ہو رہا ہے، اگر نہیں ہوا تو پاکستان کو نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان اللہ کے فضل سے اب پھر وہ ملک بن گیا کہ جنگ ویتنام کی امریکہ کی ہو تو تیسرا متاثرہ جو ملک ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے، جنگ ایران کی اور امریکہ کی ہو تو متاثرہ ملک ہم ہوتے ہیں۔ تو یہ بس ایک فیشن بن گیا جی۔
آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. جی برسٹر شاہد مسعود تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ذوالفقار علی بدر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ ملک ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وکیل ہیں, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید دفاعی تجزیہ کار, اور آپ سب واقف ہیں ان سے, بڑی دبنگ اور بڑی متوازن ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں, اور ان کا بھی کسی سیاسی فرقے سے ہماری طرح تعلق نہیں ہے, اور وہ بات بڑی سیدھی کرتے ہیں. جو پاکستان کی بات ہوتی ہے ان کی بات سے پاکستانیت جھلکتی ہے. بریگیڈیئر فاروق صاحب, آپ سے چلو آغاز کر لیتے ہیں. آپ نے بڑا مشکل ٹائم مینیج کیا لگتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ عمران خان تو بڑے نعرے مارتے تھے کہ عام آدمی کی بات کرتے تھے. آج کے پی کے اسمبلی نے تو عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کو خود ہی دفن کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی, آپ نے جو میرے بارے میں اپنے الفاظ کہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. میں آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈیزرو دیم, لیکن بات بڑی کلیئر ہے. میں بہت آنیسٹلی میں اتنا آج اسٹیٹ شاک میں گیا ہوں کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے, کے پی کے جو یہ اپنا گورنمنٹ ان پاور ہے, اوبیسلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کہ یہ اس قسم کے ایسا قانون لے کے آئیں گے جس کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے, کہ چاہے وہ نیشنل اسمبلی پہ قانون سازی ہو, چاہے وہ کسی اور پروونشل اسمبلی میں ہو, پروونسز میں, کہ جس میں یہ اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھے اور ایلیٹ کلاس سمجھے, اور یہ کہیں میسج دیں کہ جناب ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے وہ جو پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ بھی ہمیں ملے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, تمام پولیٹیکل پارٹی یہ تین چیزوں میں بلیو کرتے ہیں, پاور, پرکس, پریولیجز. بھائی آپ کا صوبہ جو ہے وہ حالات جنگ میں ہے, دہشت گرد بار بار حملے کر رہے ہیں, کوڈ کاپٹر کے حملے ہو رہے ہیں, ڈرون سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کے شہریوں کے اوپر, آپ یہاں پہ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم ایک خاص نظریہ ہے ان کا, وہ کفائی شاری میں بلیو کرتے ہیں, وہ سادگی میں بلیو کرتے ہیں, وہ پبلک فنڈز کو مس یوز کرنے کے بالکل خلاف ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کا بل پاس کیا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے جو پارٹی کی جو آئیڈیالوجی, اگر وہ اس سے مخلص ہیں, اگر وہ اس سے سنسیئر ہیں, اگر وہ اپنے پارٹی لیڈر کے جو قول اقوال ماضی میں ہیں اس سے وہ سنسیئر ہیں, جس وقت جیل میں ہے, تو ان کو میرا خیال ہے یہ بل جو ہے یہ جو پاس کے واپس لے لینا چاہیے, واپس لے لینا چاہیے. لوگ ایمان سے ان کی تعریف کریں گے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ ڈفرنٹ ہیں فرام دی ادر پولیٹیکل پارٹیز. آپ واقعی پبلک فنڈز کو پرزرو کرنے میں, اور یہ جو اس قسم کے پریولیجز ہیں, بلو پاسپورٹ, یہ آپ ان چیز کے آپ بھوکے نہیں ہیں, بلکہ آپ جنون عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ان کی بات کریں, ان کو اپنا فائدہ پہنچائے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے تو بڑی زبردست بات کی کہ ابھی بھی موقع ہے اس کو واپس لے لیا جائے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیل کے اندر رہ کے عمران خان نے جو قربانیاں دے کے اپنا نیریٹو ایک ڈیولپ کیا, ایک اپنے نظریے کو لے کے وہ آگے بڑھے. آج اس کی پارٹی نے خود عمران خان کے اوپر اور اس کے نظریے کے اوپر خود کو حملہ کر دیا. برسٹر شاہد مسعود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلیو پاسپورٹ کے پی کے اسمبلی کے ہر بندے کو اور اس کی بیوی کا حق ہے, ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کے ایک ایم این اے صاحب باہر گئے تھے, اقبال افریدی صاحب اس کے بیٹے, اور انہوں نے جا کے بلیو پاسپورٹ وہاں پہ اٹلی میں سرنڈر کر دیا. تو اب یہ سارا یہ تماشا لگے گا بلیو پاسپورٹ کے ساتھ, اور اس طرح پاکستان کے خزانے کے ساتھ ویسے ہی طے کر لیں کہ یہ خزانہ ہے, یہ ہماری گرانٹ ہے, اور یہ کے پی کے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی تقسیم کر لیں سارے ایم پی ایز ملک کو مال غنیمت کی طرح, جس طرح لوٹ رہی ہے یہ ایلیٹ, اس میں آپ کہیں کہ ہمارا بھی حصہ دے دیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ذوالفقار راج صاحب, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. میں ابھی اڈیالہ میں آج ملاقات کا دن تھا, ادھر سے واپس آ رہا ہوں, رستے میں ہوں, گاڑی میں ہوں, اور جس قسم کی صحبتیں برداشت کر کے ہم لوگ آج اڈیالہ پہنچتے ہیں,
اتنی گرمی کے اندر وہاں پہ بہنیں بھی موجود تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہاں پہ پہنچے. لیکن آج یہ سن کے دکھ ہوا, دل رنجیدہ ہے کہ جن چیزوں پہ میرے لیڈر عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی, جن چیزوں پہ ہم لوگ یہ تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں, یہ صوبتیں برداشت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب قید کے اندر ہیں. آج ہماری ہی اسمبلی سے ایک ایسا بل پاس ہوا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نیشنل اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر, باقی اسمبلیز کے اندر آتی رہی اور ہم اس کو کرٹیسائز کرتے رہے اور بڑی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمیں اپنی یہ اچھا اقدام نہیں ہوا, قدم نہیں اٹھایا گیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے, اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری بیٹھنی چاہیے کہ یہ کس نے لا انیشیٹ کیا, پھر اس کے اوپر ووٹنگ کیسے ہوئی. دیکھیں آج پارلیمنٹری اوور سائٹ کا جو کانسیپٹ تھا, اپوزیشن جو ہے, حالانکہ مطلب ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف ہیں, لیکن مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے یہ بل پوشیدہ رکھا گیا, ہمیں کاپیز شیئر نہیں کی گئی, تو وہ بالکل حق بجانب ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, اور یہ بل ہماری سائڈ سے تو کبھی آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. دیکھیں سیاسی میدان کے اندر موجود ہیں, عمران خان کے نظریے کے ساتھ موجود ہیں, اس طرح کی بلو پاسپورٹ. اور پھر دیکھیں ایک چیز جو سب سے الارمنگ تھی اس کے اندر, آپ کے پرکس اینڈ پریولیجز کو تو چھوڑ دیں کہ جرنلسٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو کوریج نہیں دیں گے جب تک اسپیکر کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں مل جاتی. بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہم لوگ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو پبلک کرٹیسزم اوپنلی, اور اس طرح کا یہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کے اوپر بالکل ود ان پارٹی ہم لوگ بات کریں گے. آج کیونکہ اڈیالہ کے اندر تھے, آج ہی یہ بل پاس ہوا ہے, تو اس کے اوپر پورا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کیا جائے گا. بلکہ پنجاب کی پوری تنظیم, آج پنجاب کے سارے ایم پی ایز یہاں پہ موجود تھے. مجھے تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے اس بل کے حوالے سے پتہ لگا ہے, اور دل رنجیدہ ہے. خدا اس بات کا گواہ ہے کہ دل رنجیدہ ہے. یہ ہماری اسمبلی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے دل رنجیدہ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن سوال یہ ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب کے اس سوچ کے اوپر بھی اب تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کو کبھی بزدار صاحب مل جاتے ہیں, اب کبھی بزدار صاحب مل جاتے ہیں پنجاب کے لیے, اور پنجاب کے عوام سے انتقام بذریعہ بزدار لیا جاتا ہے, اور کبھی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ یہ افریدی صاحب مل گئے ہیں جن کے ایکسپوئر یہ ہے, جن کا لیول یہ ہے, اور شوکت خانم انہوں نے اگر چلانا تھا اس پہ تو نہ کوئی بزدار لگایا ہے نہ کوئی افریدی لگایا, اس پہ تو کمپیٹنٹ بندے ڈھونڈ کے لگائے ہیں, حالانکہ چیریٹی ہے. تو یہ 12-14 کروڑ کا ملک ہے, اس پہ بزدار لگا دیا اور وہاں پہ ایک نیا بزدار بٹھا دیا. دیکھیں یہ آصف باجوہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یار, آپ کا تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا. نون لیگ پہ اسی وجہ سے تنقید ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا. یہ جو بیرسٹر شاہد مسعود صاحب ہیں جو بڑا کہہ رہے تھے دل رنجیدہ ہے, یہ ان کی کوئی پولیٹیکل, میں نے تو آج شاید ان سے پہلی دفعہ میرا تعارف ہوا ہے آپ کے پروگرام میں, اور ان کی کوئی میرا خیال ہے کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے کہ, اور یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں مجھے لگ رہے جو انہوں نے بات کی ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کہیں کسی اسمبلی کے ممبر رہے ہوں یا اس طریقے سے. مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انڈر پروسیس ممبر ہے, ممبر بن جائیں گے, انڈر پروسیس ہیں. آپ تو سینئر ممبرشپ بن گئے ہیں نا. میں عرض کروں سر, میں آپ کو یہ جو آپ نے انٹرو پیش کیا بالکل درست تھا, لیکن میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. سر کیا آپ نے کبھی کسی ملک کے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے اپنے آفس ایک ہیلی کاپٹر میں روزانہ جاتا رہا ہو؟ یہ کوئی مثال نہیں ہے ماں سوائے عمران احمد خان نیازی کے. نمبر 1. نمبر 2, ان کا یہ نعرہ کہ 2 نہیں 1 پاکستان, یہ اس کا بیڑا گرد تو انہوں نے خود کیا تھا جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی جو سیلریز تھیں ان کو 100% سے زیادہ انکریز کیا تھا. کیا کسی عام آدمی کی طرح بھی اتنی انہوں نے بڑھائی تھی اپنے دور حکومت میں؟ نمبر 2. نمبر 3, کیا جتنی انکمپیٹنسی ان کے دور میں تھی
कभी सोचा आपने कि जितने इनकम्पिटेंट लोग, जितनी करप्शन, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए लेकर एक डिप्टी कमिश्नर को, एक डीपीओ की अपॉइंटमेंट की जाती रही, ये सब बातें मैं आपको याद करवाना चाहूंगा। नंबर 3, ये जो बात करते हैं ना कि जी हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या किसी चीज, ये दोहरा म्यार है, ये दोहरा म्यार है जुल्फकार राज साहब, ये झूठ बोलते हैं यहां पे बैठ के, ये अवाम की आंखों में, आपकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं, अच्छा। धूल झोंक रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं कर रहे, ये सारा कुछ इनके इल्म में है। क्या कोई मुमकिन है कि बैरिस्टर गौर जो हर वक्त इनके साथ होते हैं, हर वक्त इनको एडवाइस करते हैं, ये उनसे छुपाया गया हो? और अगर उनसे ये बाजवा साहब सुने, और अगर कोई कहता है, सीनियर लीडर कहता है कि उनको नहीं पता, तो इससे बड़ी नालायकी कोई नहीं। इसका मतलब ये है ये नालायकी कि फिर है, तंजीम नाम ये की चीज ही कोई है। नहीं, फिर पार्टी तो है ही नहीं। इसका मतलब है नहीं, सीएम पार्टी केपी तो किसी से ना, पूछते ही नहीं। जुल्फकार राज साहब ये पार्टी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें सर, जब इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए तो फाजिल जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इनको कैटेगोरिकली कहा कि भाई आप दूसरी दफा मेरे पास आए हैं, आप इस तरह करें, अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी फाइल में कागजात का पेट भर के ले आए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये आपको याद होना सारे ऐसे ही कहा गया था, लेकिन ये कागजात का पेट नहीं भर सके। ये सब लोग झूठे हैं, बददियानत है, ये शोर मचाते हैं। ये जरा मुल्क के बाजवा खैर का साहब, नहीं ये है। जरा इनसे पूछते हैं बैरिस्टर साहब से भी, लेकिन मैं उससे पहले जरा हमारे पास एक न्यूट्रल इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कैसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया है। क्यों ना गौर साहब से भी इस्तीफा लिया जाए, क्यों ना उस चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा लिया जाए, क्यों ना एमपीए से इस्तीफा लिया जाए, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने ये काम किया। इस पे करते हैं जी बाजवा साहब। एक न्यूट्रल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट्स के सरबराह भी हैं, तंजीम इनकी बड़ी तारीखी और बड़ी पुरानी, और सीनियर वकील भी हैं। कभी ज़िंदगी में आपने इस तरह का तमाशा देखा है कि पूरी एलीट क्लास जितनी है, मैं तो इनको कहता हूं कि एक एलीट क्लब है, जो उसका मेंबर बन जाता है, वो किसी पार्टी से भी हो, तो फिर वो सारा जो लूट मार है उसका हिस्सा बन जाता है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी के खिलाफ ये इस तरह कब्जा करते हैं कि जो मेजॉरिटी है अवाम की, उस सारों के हकूक इस तरह ये गसब कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा कुछ जुल्म हो सकता है जो केपीके के अंदर मिला है? पहले तो मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर इस बिल की शदीद मजम्मत करता हूँ। न सिर्फ इस बिल ने हमारा जो एक बयानिया था उसको कमज़ोर किया है, बल्कि जो इमरान खान साहब का एक नज़रिया था और एक जो उनका वीआईपी कल्चर के खिलाफ उनकी एक जो स्टैंड था, आज वो भी दफन हो गया। आज इमरान खान साहब भी सोच रहे होंगे कि मैं किस कौम की खातिर, मैं किस मुल्क की खातिर, किस असम्बली और अपनी ही असम्बली की खातिर मैं सौतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये कैसी कौम है? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और हमारे दूसरे मेंबरान के जो रात बढ़ाई गई थी, तो हमने बिलीव करें बड़ा शोर ववेला मचाया था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके 44 लोग खत गुर्बत से नीचे रहते हैं, 7% के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, 57% के पास परचेजिंग पावर नहीं है, 17 मिलियन बच्चे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तब बड़ी लान तान करते थे इस गवर्नमेंट को बतौर क्रिटिक्स, बतौर एक वॉच डॉग के, एक विस्लर के। लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो हमने मरीम नवाज शरीफ साहब ने त्यारा ख़रीदा, हमने उसमें भी कहा कि एक गरीब मुल्क जिस पे इतने कर्जे हों वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। जब मरीम औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ख़रीदा है तो ख़रीदा है जी, हम तो अभी उनको कोस रहे थे कि एक ऐसी असम्बली जिसका हम एक जिक्र किया करते अच्छे, देखिए जी, एक वो केपी की भी असम्बली है कि, लेकिन इन्होंने जो आर्टिकल 25 है जिसमें है कि तमाम शहरी बराबर हैं, आज वो शहरियों की बराबरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ना, जिसके तहत उन्होंने ओथ उठाया था, आज वो भी उन्होंने दफन कर दिया। आज उन्होंने कहा कि जो मुराद प्रेसिडेंट को मिली थी इम्यूनिटी के, हमें भी वहाँ केपी के में मिलनी चाहिए, किसी एमपी को पूछना चाहिए, जब चाहे वो असले के लाइसेंस ले, जब चाहे वो बाहर जाए, न सिर्फ वो खुद बाहर जाए तो बच्चों को भी साथ ले जाए, उसके साथ साथ जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरना चाहे वो ठहर जाए, उसकी किसी अगर कोई वो किसी डकैती में, किसी
کرپشن میں کسی ڈرگ مافیا کے ساتھ انوالو ہے تو اس کو پکڑا بھی نہ جائے. تو دیکھیں جب ایک پوری کی پوری وہ اسمبلی جو ایک بیانیے کے پیچھے کھڑی تھی, ایک بیانیے کو سپورٹ کر رہی تھی, ایک عمران خان سے ویژن کو سپورٹ کر رہی تھی, تو آج وہ اسمبلی وہاں نظر آ رہی ہے جہاں پہ بزدار کھڑا تھا 2022 میں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے 26 سالہ سیاست کی ستیہ ناش کر دیا اس شخص کو لا کے. اب ہم کیا کہیں کہ عمران خان صاحب کے جو 2.5 سال قید کے ہیں, انہوں نے یہ قید کاٹی ہے, تو سہیل افریدی کو ہم کیا کہیں کہ وہ نابالغ ہے, وہ کیا پریشرائز ہو گیا ہے. وہ تو ایک نوجوان تھا, اس سے بڑی توقعات تھیں, لیکن ہم اس سے مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بیانیہ کمزور ہوا ہے. اور اس بیانیے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم PMLN کی گورنمنٹ کو جو 47 والے کہتے تھے, آج 45 اور 47 مل کر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. کبھی وہ گیند کیچ چھوڑتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ باری باری اور یہ سارے عوام کے خلاف متحد ہیں. جی ہاں, عوام کے لیے کوئی نہیں بول رہا. اگر آج اسمبلی یہ بل پاس کرتی کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونی چاہیے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی. آج اسمبلی یہ بل پاس کرتی کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان شہداء کے ورثہ کے لیے ہم کچھ کریں گے. آپ مجھے بتائیں یہ سارے بل میں ٹوٹلی کہیں عوام کا ذکر ہی کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو الیکٹڈ ہیں, چوزر ریپریزنٹیٹیو, یہ ان کا حال ہے جنہوں نے اسمبلی میں لیکن لیجسلیٹر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مفاد عامہ کے لیے جا کے کام بالکل ٹھیک ہے. آئین کا اچھا ٹیکس ہوتا ہے. پھر اس پہ جو اس کی سپیرٹ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کی گئی, اس پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, کسی سے بات نہیں کی گئی, چپ کر کے بل لائے ہیں. اس سے بڑی کو امریت نیشنل اسمبلی میں وہ رو رہے ہوتے ہیں نا اپنا گور خان صاحب کہ دیکھیں جی راتوں رات بل لے آئے ہیں, راتوں رات بل لے آئے ہیں, ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے. تو آپ نے بھی بھائی وہی کیا ہے. پھر آپ نے فرق کیا ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب, آج KPK کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے اور اس کی بیگم کو بلو پاسپورٹ چاہیے, سیکیورٹی کے لیے اہلکار چاہیے, اسلحے کے لائسنس چاہیے, پروٹوکول چاہیے VIP ایئرپورٹس کے اوپر. یہ کیا اس طرح کی سیاست؟ آپ بھی ایک سیاست کے اور ایک سیاستدان کے وارث ہیں. مجھے تو لگتا ہے ذوالفقار صاحب سب کو ریڈ کارڈ ملنے والا ہے. اور علی بدر صاحب, آپ نے جو پیدا ہوتے ہی جو اپنے گھر میں سیاست دیکھی ہے, کیا آپ جیسے لوگ ایک بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں جنہوں نے ایک ورکر کی طرح ایک زیرو سے لے کے کہاں تک ایک پورا سفر طے کیا, تو کیا سیاست اسی طرح ہی سمجھائی گئی آپ کو, یا اسی طرح کی سیاست کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں ہم نے جو سیاست دیکھی ہے نا, وہ تو عوام کی خدمت کی سیاست ہے, لائنوں میں لگ کے کام کرنے کی سیاست ہے, اور ایک عام شہری کی طرح, ایک عام کامنر کی طرح زندگی گزارنے کی سیاست ہے. میں تو جب سے بڑا ہوں میں نے یہ کئی دفعہ حکومتیں دیکھی ہیں, حکومتوں میں جانا دیکھا ہے اور حکومتوں کو ختم ہونے دیکھا ہے. تو ہمیں تو کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں بھی آئے ہیں, کاز وہ ہمارا جو ایک روٹین میٹر چل رہا ہے, ہم نے اپنی لائف کو ہی بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ رکھا ہوا ہے کہ حکومت کے آنے یا جانے سے فرق نہ پڑے. تو یہ جو جس قسم کی فیسلٹیز یا جس قسم کے مراعات آپ نے ابھی بیان کی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا, لیکن MPA صاحبان یا KPK اسمبلی کے اندر اس طرح کا آنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج PT جو تھوڑا بہت اپنے بیانیہ پہ چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. ہم تو ایسی سیاست کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے مراعات ہوتی ہیں کہ جب تک آپ رہتے ہیں ایک پوزیشن پہ آپ مراعات لیتے ہیں, لیکن ایسی مراعات جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہوں یا عام بندے سے ہٹ کے ہوں, تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے کامنرز لائف ہی چھوڑ دینی ہے, لوگوں سے, عام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ملنا جلنا ہی چھوڑ دینا, اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلاس آف 85 جو 1985 کی اسمبلی آئی تھی, جو کہ آج تک جو ہے اس کی جو ہے چیزیں چل رہی ہیں, تو اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے اس قسم کا بل لانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک عمل ہے. تو ہمیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور چاہیے ہماری پارٹی کے اندر ایسا کوئی اقدام کرے یا کسی اور پارٹی میں, ہمیں تو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ چیزیں عوام کی عوامی سیاست کو, جمہوری سیاست کو, پارلیمانی سیاست کے اندر جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتی. بیکاز سیاست کا جو نام ہے یہ ایک مشنری ورک ہے, اس کو تو لوگ عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اپنی مرضی کی مراعات لینے کے لیے اس قسم کا کام کریں. تو یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے جو کہ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
میں تو اس کو کنڈیم ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سر سکتے اس ہیں. پہ اس کو ذرا میں ابھی پروگرام کے دوران ہی میں نے یہ اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں بریگیڈیئر صاحب، رونگٹے کھڑے ہو گئے سر. یہ آپ بھی یہی کا ابھی کریں استعمال اور دیکھیں کہ کے پی کے اندر کروڑ کے لگ بھگ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 2000 اسکول ایسے ہیں سرکاری جن کی دیواریں نہیں ہیں، حفاظتی دیواریں نہیں ہیں اور باؤنڈری والز نہیں ہیں. 2000 ایسے اسکول ہیں جن کے واش روم اور لیٹرینیں نہیں ہیں. 5000 اسکول ایسے ہیں جن میں بجلی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2000 اسکول ایسے ہیں جس میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. یہ کہاں سے اتر کے آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ نیچرل ماحول دیا. یہ میں حیران ہوں، یہ کہاں سے یہ مخلوق اتر کے آئی ہے؟ یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں، کس طرح یہ حق سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کے اوپر یہ پہلے بھی کرپشن کرتے ہیں اور اب سارے جیب میں ڈال کے یہ گھر لے جائیں. پھر سر یہ بریگیڈیئر صاحب آرگینک ولیج ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں کہ لوگوں کو موجودہ چیف منسٹر کے پی سے بہت امیدیں تھی کہ یہ ایک ینگ آدمی ہے، فرام دی گراس روٹ ہے اور ان کی سوچ مختلف ہوگی جس طرح باقی روایتی سیاستدان آتے ہیں، اور یقیناً یہ سادگی اور کفایت شاری اور اسٹیرٹی ان کے سٹینڈرڈ کو اور مزید بہتر کریں گے اور پارٹی کی جو ایک خاص سوچ ہے یہ پارٹی کی لیڈر اس کے مطابق چلے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں ود سہیل افریدی صاحب، بیکاز وہ پھر ایک وہی روایتی سیاستدان وہ اسی قسم کی سوچ کے اوپر چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی میں کل پڑھا تھا کہ پچھلے کئی چند سالوں میں 34 کھرب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ این ایف سی سے، یہ جو فیڈرل فنڈ سے ٹو دا کے پی گورنمنٹ. بھائی وہ پیسہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور یہ تمام عوام کی فیسلٹی ڈیلی لائف کی بہتر کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنی چاہیے تھے، وہ نظر آنی چاہیے، لیکن فیکٹ اس سے نہیں ہو رہا. میں آپ کو آج ایک خبر دیتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. بنگلہ دیش کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی تصویر کسی پوسٹر، کسی بینر، کسی پلے کارڈ کے اوپر ڈسپلے نہیں کی جائے گی. میں کہتا ہوں یہ آپ دیکھیں، یہ ان کی سوچ دیکھیں. وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں. سوچ ان کی دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کی کیا سوچ ہے کہ اپنی ذاتی تشہیر ہم نے نہیں کرنی. یہاں پہ تو ہر پوسٹر پہ، ہر بینر پہ جناب میں یہ کہہ دوں گا میری آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور لگائی جا رہے ہیں اور پبلک پیسے کے ساتھ، سرکاری خزانے کے ساتھ. سو دیکھیں یہاں آوائی آبا بگڑا ہوا ہے. اب تو کے پی کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہو گیا. اور وہاں پہ میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ نیب کا جو آفس ہے اپنا کے پی میں، اب انہوں نے بھی بڑے پیمانے پہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ کے معاملات جو ہے شروع کر دیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے اندر بھی، وہاں صوبے میں بھی بہت کچھ کرپشن کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس کو نیب دیکھ رہی ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور خبر سنا دوں. یہ دیکھیں یہ پازیٹیو خبر ہے. وہ یہ کہ پہلے تھا 50 کروڑ روپیہ یہ نیب کا تھریشولڈ کہ جی 50 کروڑ سے اوپر ہوگا تو پھر اس شخص کو پکڑا جائے گا. پھر کسی نے چپ کر کے اس کو 80 کروڑ کر دیا. اب آج خبر یہ آئی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک فارمولا تیار کر رہی ہے کہ جناب یہ تو چکر بازی ہے، ہم تو اب ایک ایسا فارمولا بنائیں گے جس میں 50 کروڑ کے اوپر جو بھی پیسہ ہے وہ اس کی انفلیشن کاسٹ ایسا ہوگا کہ وہ 80 سے بھی اوپر چلا جائے گا، تو کوئی ان کے نیب کے شکنجے سے بھاگ نہیں سکے گا. دیکھیں بات یہی ہے، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ہم سن تو رہے ہیں کہ ہوگا، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہو نہیں رہا. تو بہت کچھ ہونے والا ہے ذوالفقار راحت بھائی اس ملک میں. کل کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں، میں تو حیران آ گیا کہ ہمارے کبھی نہیں میں نے سنا. اگر آپ نے کوئی ایسا موقع دیکھا تو مجھے بتا دیں. اور یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ کیا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپنا روسٹرم چھوڑ کے، اپنی پیڈسٹل چھوڑ کے جناب ٹریجری بینچ پہ آ کے کیا انہوں نے دھویں دار اور ایک زبردست دھڑلے والی تقریر کی جو کہ ایک لیڈر کو کرنی چاہیے جس وقت کوئی لیڈر آف دا ہاؤس ہو. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں
کچھ سختی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مزاج لوگوں کا جو جینوئن لوگ ہیں ان کے زبان میں تلخی بھی آ رہی ہے، سختی بھی آ رہی ہے. یار یہ کب تک ایسے معاملات چلیں گے ذوالفقار راز بھائی؟ صاحب کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ مجھے اور 2-3 چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، مجھے اور تکلیف ہو رہی ہے. 1500 ایسے سرکاری سکول ہیں، جو سکول تو ہیں کے پی کے اندر، جن کی عمارتیں ہی نہیں ہیں، اور 10,000 کے لگ بھگ جو سکول ہیں موجودہ، ان کی عمارتوں کی ریپیئر پراپر نہیں ہے. اور مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر یہ عیاشی ہو رہی ہے، اس صوبے کے اندر یہ عیاشی ہو رہی ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جناب قبلہ بریسٹر صاحب، ناراض نہ ہونا بریسٹر صاحب، آج تھوڑا زیادہ ہی رخ آپ کی طرف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے یہ رخ اپنی طرف کروایا ہے. تو بریسٹر صاحب جواب تو دینا پڑے گا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نیریٹو کو بڑا سپورٹ کیا، لیکن آج ہمارے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نااہلی کے ساتھ یہ عمران خان کا نظریہ ہو یا حضرت قائد اعظم کا نظریہ ہو، وہ نہیں چل سکتا. دیکھیے ذوالفقار صاحب، میں نے تو پہلے جس طرح بڑا اوپنلی آپ کو اپنا موقف دیا ہے کہ یہ جو بل ہے، میں ذاتی طور پہ اس کی مخالف ہوں، اور میں یہ ڈیمانڈ بھی کروں گا وزیر پارٹی کہ اس کو فوری طور پہ وڈرا کیا جائے. اور دوسری بات، جس طرح کے ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کر رہے تھے، گزارش یہ ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں یہ ساری ان کی ڈالی ہوئی ہیں. کون تھا جس نے 80s کے اندر جو ہے، نہیں تو آپ ان کے فالوور بن گئے ہیں. پھر اس کا مطلب ہوا کہ ساری یہ ہمارے فالوور ہیں، یہ ہمیں فالو کرتے ہیں. اگر ہم غلط کریں گے تو یہ بھی غلط کریں گے. یہ آداب گفتگو نہیں ہے. میں نے آپ کی بات پہ نہیں، لیکن آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں، اپنے لیڈر کی بات کریں. یہ کیا بات ہے کہ آپ یہاں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے اور آپ خاموش رہے؟ تبصرہ پورا پی ٹی آئی کا کیا ہے. آپ نے کیا کیا سر؟ آپ نے یہ دیکھیں نا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کی بات کریں. آپ کے پاس تو نیشنل اسمبلی میں آپ کا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. آپ کا ہاؤس آف سینٹ میں آپ کا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. آپ اتنے باری باری بات کریں. کیسے سنیں؟ اگر آپ اپنی بات کرتے، اگر آپ اپنی باری پہ ذرا بات کریں. آپ ہمیں کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیڈر کی بات کریں، آپ اس جھوٹے شخص کی بات کریں، آپ اپنے کسی لیڈر کی بات کریں جو مثال ہو. آپ کوئی مثالی بات اپنے لیڈر کی کریں، اپنے صوبائی لیڈر کی کریں، کسی منسٹر کی کریں، کسی فیڈرل منسٹر کی کریں، کسی منسٹر فارن منسٹر کی کریں. آپ کسی باری ذرا بات کر لیں. ذرا کرتے ہیں آپ باری باری بات کر لیں پلیز. آپ اس کے ماننے والے ہیں جو کہتا تھا کہ میں کسی صورت بیک نہیں مانوں گا، میں لون نہیں لوں گا، میں اس کو کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دوں گا. لیکن اس نے ایکسٹینشن چلو مریم بی بی کے جہاز کی بات کر لو، مریم بی بی کے اشتہاروں کی بات کر لو. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اتنے وینیو پڑے ہوئے ہیں. بات اب باری باری کریں تو باری باری بات کر رہے ہیں. چلو پتہ چلے کیا کر رہے ہیں. باجو صاحب ذرا باری باری کر لیں. ذرا باجو پتہ صاحب لگا بڑا چور کون ہے. ذرا باری باری صاحب ذرا کمپلیٹ کریں. میں خاموش ہو جاتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں اپنے لیڈر کی بات کریں، اپنی لیڈرشپ کی بات کریں. آصف بھائی ٹھہر جاؤ ذرا. آپ نے بھی پہلے پی ٹی آئی پہ پورا لیکچر دیا ہے، اپنی لیڈرشپ پہ لیکچر نہیں دیا تھا. اور گزارش یہ ہے کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو کہہ رہا ہوں اگر میری پارٹی نے کچھ غلط کیا ہے، میری کے پی کی گورنمنٹ کچھ غلط کیا ہے، تو میں تو اوپنلی کرٹیسائز کر رہا ہوں. لیکن برسٹر صاحب کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کسی کو کوئی کنسلٹ نہیں کرتا. یہ کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا بات مجھے سر، کیا باجوہ صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ کہیں کہ 11 روپے کا جہاز غلط لیا تھا؟ یہ ابھی بیٹھے ہوئے پروگرام کے اندر کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے نہیں ہے. یہ تو بڑا گورنمنٹ کی ملکیت ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ کے پی کے اندر جو ایم پی ایس بیٹھے ہیں کیا وہ حکومتی پارٹی نہیں ہے؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نہیں پارٹی ہونا اور چیز ہے. ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مینیفیسٹ ہیں، ذاتی مفادات کی بات ہے. جواب دینا پڑے گا. گورنمنٹ کو وہ چوس رہے ہیں، کون چوس رہے ہیں کام کا؟ آپ لوگوں نے 70 سال جو ہے اس ریاست کو چوسا ہے. آپ نے جو کیا وہ یہ 15 سال سے ذوالفقار راز صاحب 15 سال سے کنٹینیولی کی ملک کو
اور پھر آپ بڑے جو ہے وہ سیدھا ٹانگ کے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس ملک کے اندر چھوڑا کچھ نہیں. پی آئی آپ نے تباہ کی, آپ لوگوں نے اسٹیل مل تباہ کی, آپ لوگوں نے اس ملک کے بڑے بڑے ادارے تباہ کیے, اور سارا ملبہ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت پہ ڈال دیا. کیسے ڈال سکتے ہیں آپ یہ؟ آپ لوگوں نے 35 40 سال حکومت کی ہے. عمران خان نے وہ نہیں کیا کہ جس طرح آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنی, ساری پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے حکومت کے اندر بیٹھی ہیں. ہم نے سندھ ہاؤس کے اندر اسمبلی نہیں لگائی تھی. میرا لیڈر عمران خان آج اصولی سیاست کے اوپر قید کے اندر ہے, لیکن اگر باہر کچھ غلط ہوا ہے نہیں, اس کی اصولی سیاست کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے برسٹر صاحب؟ برسٹر صاحب اصولی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال سے قربانی دے رہا ہے بندہ, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے اوپر تو سوسائڈ اٹیک کر دیا ہے سی ایم کے پی کے نے. اس نے تو سارے نیریٹو کو بلڈوز کر کے رکھ دیا. جس بیس کے اوپر آپ لوگ باتیں کرتے تھے, آج تو دیکھیں یہ جس چینل پہ بھی جائیں گے ساری جگہ ریئیکشن اسی طرح کا ہوگا. ذوالفقار علی بدر صاحب, یہ تھوڑا سا ریئیکشن ہمارا. صاحب ایک میں بات آپ سے پوچھوں گا, ذوالفقار صاحب ایک بات آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ود ڈیو فالو جی. جی سر آپ نے, میں بڑے ود ڈیو فالو جی سر, بڑے ادب سے ریسپیکٹفلی گزارش کروں گا. جناب آپ نے بھی اور میرے دیگر سینئرز نے, بڑے سیزنڈ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ کہا, بریگیڈیئر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں, بڑا سیکھتے ہیں ان سے. آپ سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے بڑی امیدیں تھیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ نے ان سے امیدیں اٹھا لیں, ان کے اوپر ان سے امیدیں بنا لیں؟ بھائی آپ جس شخص کے باجوہ صاحب میں پوچھ سکتے ہیں نہیں؟ باجوہ صاحب آج کے تناظر میں آپ کے سوال کی سمجھ آتی ہے, اور سچی بات ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ مجھے سی ایم کے پی سے بڑی امیدیں تھیں. مجھے تو خیر امید اس لیے نہیں تھی کہ ایک بندہ انٹرینڈ آدمی ہے جس کا نہ کچھ, جس کا شیر نہ پیر ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ گورننس ہوتی کیا ہے. پہلے بزار صاحب کا ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کا اپنا جھنڈا نہیں. اور آج اس کے بعد اس کے ایم پی اے, ایم این اے اور پی ٹی اے کے سارے لوگ خود کہتے رہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور لے آگے ساڑھے ہوتے بات ہے. دیکھیں لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے رہے, خدا کی قسم اس وقت بھی کہتے رہے کہ دیکھیں 12 کروڑ کا یہ ملک ہے سر, یہ دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے. یہاں پہ فیکٹری کا مینیجر لگانا ہو تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اس کا سی وی ہوتا ہے. یہ کس بندے کو, لیکن لگ گیا. ابھی سی ایم کے پی ہے, اس سے کیا امید ہو سکتی ہے, کیا وہ کرے گا؟ اس کی تو آنیاں جانیاں. علی بن گنڈا پور جس طرح کا بھی تھا, اس نے جو بات کی, جھوٹی سچی ڈرامہ, اس نے اسلام آباد تک کر دیا 2-4 دفعہ. یہ صاحب تو 10,000 5,000 بندہ نہیں لا سکے. یہ بریسٹر صاحب جہاں پہ جاتے ہیں, سارا صوبہ کے پی کے بند کیا تھا, تمام سڑکیں بند کی تھیں, اور آنریبل ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب, اسکول جانے کے لیے. ذوالفقار علی بدر صاحب, آج زیارت میں 9 ہمارے اہلکار شہید ہو گئے ہیں. کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بلوچستان زخمی ہے, جگہ جگہ واقعات ہو رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح یہ چیزیں, ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ذوالفقار صاحب, بہت زیادہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں جن کو فیلڈ مارشل صاحب ایڈریس کر رہے ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی ہو یا ایران امریکہ کے ساتھ صلح کا معاملہ ہو, اور پاکستان کے اندر بھی فوج جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے. یہاں پہ جو کوسچن میرا ہے, میں خود آپ کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میری بڑی اسٹرانگ افیلیشن ہے, بٹ کوسچن یہیں پہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ تمام صوبوں کے اندر جہاں جہاں جو پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہے یا حکومت میں ہے, وہ سارے ہیں, وہاں پہ گورننس کا سٹرکچر سنبھالا نہیں جا رہا. پولیٹیکل پارٹیز ویک ہو رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل آرگنائزیشن ویک ہو رہی ہیں, اور اس ذوالفقار علی بدر صاحب کا لنک ذرا پرابلم کر رہا ہے جی. دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. حضور قبلہ سینئر وکیل صاحب عبداللہ ملک صاحب, آپ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں, جو میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھے ہیں ایجوکیشن کے, یہ اتنے الارمنگ ہیں کہ کوئی 10,000 سکول ہے جس کی ریپیئر کی ضرورت ہے, کوئی 5,000 سکول ہے جس میں
بجلی نہیں ہے, 2000 سکول ہے جس میں پینے کا پانی نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا ہے یہ سارے اللہ تللوں سے ایک دفعہ ایجوکیشن ایمرجنسی کے پی کے اندر لگا کے سارا فنڈ اس پہ لگا دیتے. اور یہ ہم نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ ایک ڈپارٹمنٹ کو مثالی بنا دیں, سارا پاکستان اس کو فالو کرے گا, کہے گا جی ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں جو یہ پارٹی ہے. کوئی ایک ماڈل تو بنا دیں, کوئی ایک پائلٹ تو بنا دیں. ذوالفقار صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ بڑا دلخراش جو فگر ہیں اور بلیو شرمندگی بھی ہوتی ہے. کے پی کے وہ صوبہ ہے جس کی جو رورل ایریاز ہے وہ تعلیم کی سہولتوں سے آج بھی محروم ہے. بہت سارے اسکولوں میں جیسے آپ نے فگر بھی دیے ہیں, وہاں پر اسکولوں پر چھتیں نہیں ہیں, کہیں پہ اگر چھتیں ہیں تو بجلی نہیں ہے, اگر بجلی ہے تو صاف پینے کا پانی نہیں ہے. مطلب وہ بچے جن کی گارنٹی ریاست نے اٹھائی ہے آرٹیکل 25A میں کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک بچوں کی ضروری اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں پر یہ جو موجودہ عمران خان صاحب کی وہاں لیڈرشپ ہے کوئی ان کی طرف توجہ دے رہی ہے. مثلا یہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک, یہ تو سارے کے سارے میرے خیال ہے کہ اگر ان میں سے 2-3 کا بھی میرے خیال وہاں پر کام ہو جاتا اور پورے صوبے میں بلے بلے ایک ایشو عمران خان صاحب نے اٹھایا تھا. جیسے وہ کہتے ہیں سونامی بلین ٹری وہ والا ایسا تھا کہ دنیا بھر میں ان کی اس حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے پذیرائی ہوئی تھی. تو ایجوکیشن بھی ویسا شعبہ ہے جہاں دنیا آپ کو اپریشیٹ کرتی, وہاں پہ لکھا جاتا, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ جی کے پی کے ینگ لڑکے نے جس کا اپنا بیک گراؤنڈ ان ایریا سے جہاں پر کہ سہولتیں نہیں ہیں. ویسے تو وہ آ کے دیکھیے بڑے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ وہ آ کے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ صوبے کی لڑائی لڑتے ہیں. وہ گورنر سے ملتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کیوں ملے ہیں, انہوں نے کہا جی میں صوبے کے حقوق کیوں ملا ہوں. کیا وہ حقوق یہی ہیں جو وہ پیسے حاصل کر کے اپنے للے تللے MPs پہ لگانا چاہیے؟ میں معذرت کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آتا ہے تو عوام کے مفاد کے لیے آتا ہے. اگر وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرتا ہے تو اپنے علاقے کی ان چیزوں کی بات کرتا ہے, صحت کی, تعلیم کی, انوائرمنٹ کی, باقی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی بات کرتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے پرسنل سیکیورٹی کی بات کرتا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کے پی کے کا وہ صوبہ ہے جو بڑا پروڈکٹیو ہے, لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں, بڑی کمٹمنٹ والے ہیں. لیکن آج جو ہمیں یہ کمٹمنٹ نظر آئی ہے, معذرت کے ساتھ یہ پٹھانوں کا شیون نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کی خاطر مرتے ہیں, بڑے کمٹمنٹ والے ہیں. لیکن جو سہیل افریدی صاحب کی قیادت نے کیا ہے, نہ صرف عمران خان صاحب کی پارٹی کو انہوں نے شرمندہ کیا بلکہ ان کا جو خواب تھا, ایک نظریہ تھا, ایک فلسفی تھی, آج وہ بھی دفن ہوگی. پھر ہمارا ایک جو ہم سول سوسائٹی والے تھے, ہمارا ایک نیوٹرل کمنٹ ہوتا تھا کہ یار یہ اسمبلی ہے کہیں سے تو ہٹ کے بات کر رہی ہے, لوگوں کی بات کر رہی ہے, پچھڑے طبقات کی بات کر رہی ہے, فاٹا کے لوگوں کی بات کر رہی ہے, پاٹا کے لوگوں کی بات کر رہی ہے, وہ جو علاقے ضم ہوئے ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے. لیکن یہ جو سوچ آج نظر آئی ہے, یہ بلیو کریں اس نے پورے ملک کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. جو انالسٹ ہیں ان کے انالیسس کر دیے, وہ جو لوگ ایک لائن لے کے کھڑے ہوتے ان کو شرمندہ کر دیا, ان کی فلسفی کو ختم کر دیا. تو ابھی تو اگلا آپ میرے خیال پوچھیں گے سوال ذوالفقار راز صاحب, اس کو بھی کور کر لیں کہ سارے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور بل بھی سپلیمنٹری آیا ہے, کسی ممبر نے ڈالا ہے کہ اگر کوئی صحافی سپیکر کی پرمیشن کے بغیر کوئی اسمبلی کی کوریج کرتا ہے یا اس کو سیکنڈلائز کرتا ہے, اس میں تادیبی کارروائی بھی ہوگی, 6 مہینے سال تک سزا بھی ہوگی, 10 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. واہ کیا بات ہے جی. وہ جو بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے, میڈیا کی آزادی کی بات کر رہی ہے, گلا دبا رہی ہے. کے پی کے اندر جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں 12,83,000 ان کی تعداد ہے مدارس کی, اور جو سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ 58 لاکھ ہے. مدارس کے 12,83,000 ہیں, 13 لاکھ ہیں یعنی کہ. اور تھانوں کی بلڈنگز کے بری حالت ہے, تھانے نہیں ہیں, ان کی دیواریں نہیں ہیں, ان کا پراپر اسلحہ نہیں ہے پولیس کے پاس, پراپر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بڑے چیلنجز ہیں. پشاور کے اندر حالات یہ ہیں کہ رات کو نکلنا کچھ ایریوں میں مشکل ہے. ایسے حالات کے اندر 28,000 ٹوٹل سکول ہیں. میں حیران ہوں کہ 12-13 لاکھ صرف مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو یہ جب صوبے کے اندر ایجوکیشن کی یہ صورتحال ہے, اور دوسری طرف زیارت کے اندر دیکھیں نا آج یہ واقعہ ہوا ہے, تو یہ ایسے حالات کے اندر کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ آخری چند منٹس ہیں.
دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو اچھے وقتوں میں ہم ہمیشہ یہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے اور سب جو سینئر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ جو ہے نا بجٹ 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ جانا چاہیے. لیکن پہلی خبر جو مجھے ابھی بھی یاد ہے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کیا خبر آئی کہ پنجاب میں 35% جو بجٹ تھا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا وہ اس میں 35% کمی کر دی گئی. اب جو فیڈرل بجٹ آیا ہے اس میں بھی ایجوکیشن کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ غالباً 0.8% ہے جو کہ رکھا گیا ہے. دیکھیں پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے, نیشنل پرائیورٹیز میں مجھے یہ لگتا ہے ایجوکیشن ہیلتھ دے ڈونٹ اسٹینڈ آؤٹ ان دیٹ وے. پرائیورٹیز کچھ اور ہوگی ہیں, پرائیورٹیز آئی پی پیز ہوگی, پرائیورٹیز بی آئی ایس پی ہوگی. 835 ارب روپیہ بی آئی ایس پی میں چلا گیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ایک تو سوچ کی بات ہے, نیشنل ویژن کی بات ہے, لیڈرشپ کی سوچ کی بات ہے, اور پھر صوبوں میں یہ تمام ایریاز میں گورننس کی بات ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ایک ٹیچر ہے غالباً یہ سندھ کی ہے کہ وہ اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے ایک اور سکول میں. جب وہ اس ایریا میں جاتا ہے تو اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ سکول تو نہیں ہے تو کھنڈرات ہے. سو دیکھیں اس قسم کی اگر آپ امپورٹنس دیں گے ایجوکیشن کو تو پھر آپ کا یہی آؤٹ پٹ بھی یہی ہوگی اور حالات بھی ہوگی. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, میرے نظر میں سہیل افریدی صاحب کو اگر میں نے کوئی خطاب دینا ہے تو وہ بزدار نمبر 2 ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بلکہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب بزدار صاحب واز چیف منسٹر آف پنجاب, بلیو می ہم بار بار کہتے تھے, عمران خان صاحب لاہور میں آتے تھے اور وہ اپنا پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتے تھے ریگولرلی. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کو چلا رہے ہیں. بزدار کا لگانا واز دا بگیسٹ بلنڈر, اور اس سے ہی پی ٹی آئی کو بڑا شدید نقصان ہوا تھا کیونکہ وہ شخص جو ہے فٹ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ اپنا چینج ہوئے ہیں 2022 میں, آپ کو کبھی مسٹر بزدار کہیں پہ نظر آیا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سلیکشن, جو چوائس آف اے چیف منسٹر, جو چوائس آف دا ٹاپ پروونشل لیڈرشپ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی آگے اس کے نتیجے نکلتے ہیں آپ کے لوگوں کی عوام کی ویلفیئر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برگیڈی صاحب. یہ پوری دنیا میں کوئی پرائم منسٹر, چیف منسٹر بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ٹائم اپنی ٹیم بنانے پہ لیتا ہے. وہ اپنی بیوروکریٹک ٹیم بناتا ہے, پولیٹیکل ٹیم بناتا ہے, پھر اس پہ کانفیڈنس کرتا ہے اور کمپیٹنسی کی بنیاد پہ کرتا ہے, رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں کرتا. برسٹر شاہد مسعود صاحب, فائنل آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ لاسٹ چند منٹس ہیں جی. دیکھیں ذوالفقار راز صاحب, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس طرح کے بل کی میں تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ذاتی طور پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ایک چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا بل پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا, باقی اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا. لیکن یہ جو پاسپورٹ والی باتیں ہیں یہ دے آر سبجیکٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ, یہ ان کے ڈومین کے اندر آتا ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے. اور اس کے اوپر ہماری پارٹی کی ابھی کوئی پوزیشن, کیونکہ میں نے بتایا کہ میں رستے میں ہوں, نہیں آ سکتا, اور میں اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اور دوسری بات دیکھیں ذوالفقار راز صاحب کی جو صحافت کے اوپر قدغن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ اسمبلی کے فلور پہ, تو اپوزیشن لیڈر تو اپنی تقریر کے بغیر ہی پچھلے 1.5 سال سے بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. جب بھی وہ بات کرنے لگتے ہیں کٹ لگ جاتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو میں اس طرح جسٹیفائی کر رہا ہوں, لیکن یہ سارا کچھ ہم نے پارلیمان کے اندر بھی دیکھتے ہیں, پنجاب اسمبلیز کے اندر بھی دیکھتے ہیں. سارے ایم پی ایس کو بلو پاسپورٹ ملتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی دوسری رائے نہیں, یہ قانون آلریڈی موجود ہے. آپ نے اسرا لائسنس بھی دیکھے ہوں گے, وہ بھی ایم پی ایس کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کے اندر ملتے رہے ہیں. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ایم این ایس کو ملتے ہیں, ایم پی ایس کو تو نہیں ملتے. باجوہ صاحب کبھی ملے آپ کو, ایم پی ایس کو کوٹا ملا؟ دیکھیں سر, یہ بالکل یہ لیک آف نالج ہے میرے بھائی کو, یہ بالکل اپنی ذاتی کوئی بات کر رہے ہیں, یہ درست بات نہیں ہے. نمبر 2 دونوں کا نہیں, سر 90s میں اٹھا اب نہیں ہے برسٹر صاحب, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. اور جو سپاؤس کی بات ہے ذوالفقار صاحب, جو سپاؤس کی بات ہے وہ کبھی بھی کسی نے سوچا تک نہیں, اب تو آل اوور پوری دنیا میں کہیں نہیں. لیکن یہ سارا کلچر اسی وقت آیا تھا جب سپاؤس کو کبھی نہیں ملا سر, وائف کو کبھی نہیں ملا.
اس وقت نوکریاں دی جاتی تھی, تحصیلدار بنتے تھے, تھانے داریاں بڑھتی تھی, پلاٹس دیے جاتے تھے, یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. سر یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, یہ جب سے میثاق جمہوریت ہوا ہے اس کے بعد کی بات کریں, اگر اس کے بعد ایسی بات ہوئی ہے تو پھر دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کن کی تھی, میں کن کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. سر دیکھیں بیرسٹر صاحب میری بات سن لیں, 4 دفعہ یہاں تو آپ اس سے انکار کریں, آپ انکار نہیں کر پا رہے. سر میں انکار کر رہا ہوں, بالکل انکار کر رہا ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں 50 سالہ نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ 1.5 سال پہ مشتمل رہی ہے. ذوالفقار راز صاحب میں سراپا احتجاج ہوں, آپ کے ہماری گورنمنٹ 1.5-2 سال رہی ہے, 4 دفعہ, کبھی بھی ٹینیور نہیں پورا کیا کسی نے. 1985 کے بعد آپ دیکھ لیں, یہ جو کہتے ہیں نا یہ بالکل پرانی بات کر رہے ہیں, یہ 60s کی 50s کی بات کر رہے ہیں, اس وقت ہوگا کسی کے پاس. بالکل ٹھیک ہے جی, اسپاؤس کو نہیں ہوتے. تمام مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, اور آج ہمارا ساری گفتگو کا فوکس عام آدمی تھا, عوام تھی, اور جو پولیٹیکل ایلیٹ عام آدمی کی بجائے اپنے مسائل پہ زیادہ توجہ دے رہی ہے, اور اس ملک کے وسائل کو مال غنیمت کی طرح لوٹنا اپنا حق سمجھ رہی ہے. تو آج ہماری گفتگو میں تھوڑی شدت بھی تھی, تھوڑی حدت بھی تھی, کچھ احتجاج بھی تھا, کچھ گلہ بھی تھا, کچھ شکوہ بھی تھا, اور یہ سب آپ کی وجہ سے تھا اور آپ کے لیے تھا. جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے سیاستدانوں سے یہ سوال کیا کہ آخر عام آدمی کے لیے کیا ہے, تو جواب اس کا یہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ جی.